آیا جان سے مراد تمام جنوں کا باپ، یعنی جس طرح تمام انسانوں کے والد یا باپ وہ آدم علیہ السلام ہے، تمام جنوں کا باپ جان ہے۔ خوف اور ایک ڈر انسان کے وجود میں بلا وجہ ڈالا گیا ہے اور اس کو انتہائی محیر العقول ایک ذات بنا کے پیش کیا گیا جس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ انہی میں سے ایک کلمہ جن ہے، یعنی وہ وجود کہ جو حواس سے انسان کے نظر نہیں آتا، حواس کی دسترس میں نہیں آ پاتا، ہمارے 5 سینسز کی دسترس میں نہیں آ پاتا۔ اس کو چونکہ یہ پوشیدہ ہے اس لیے ایسی خلقت کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن مخلوقات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کا تذکرہ کر کے کچھ ان کے امور کی معرفت انسان کو کرائی ہے، ان میں سے جن بھی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجن کے عنوان سے پورا ایک سورہ نازل ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے سورۃ الانسان کے عنوان سے، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً جن کے عنوان سے جب قرآن میں ایک سورہ ہے اور متعدد آیات ہیں کہ جن کا عدد تقریباً 30 کے قریب یا اس کے لگ بھگ ہے، اس سے کم و بیش 30 کے قریب آیات کریمہ ہیں کہ جو جنات کے موضوع کے اوپر وارد ہوئی ہیں، اور بلا شک و شبہ ایک آیت ہی کسی امر کے بارے میں ہونا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جنات کا ایک حد تک کردار ہے۔ وہ کردار کیا ہے، ہم اس کی ممکن ہے کہ بہت تفصیلی معلومات نہ لے سکیں، لیکن جتنی مقدار کی معلومات ہمیں میسر آ سکتی ہیں ہم اس کو انشاءاللہ تعالی لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں اور اس کی قرآن کی آیات کے تناظر میں سب سے پہلے معرفت حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق، اور روایات اہل بیت علیہم السلام سے ضمنی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں جن کے عنوان سے بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں، بہت سارے گمانات باطل پائے جاتے ہیں جن کی کوئی اساس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک خوف اور ایک ڈر انسان کے وجود میں بلا وجہ ڈالا گیا ہے اور اس کو انتہائی محیر العقول ایک ذات بنا کے پیش کیا گیا جس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات میں اس کو ملاحظہ کریں تو ہمیں اس کے برعکس حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ بہت سارے امور جو جادو کی انواع سے ہیں ان کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، اگرچہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن وہ بہت قلیل ہے، تمام معاشروں میں قلیل ہے۔ یعنی سورۃ السحر کے نام سے قرآن میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی، سورۃ التعویذ کے نام سے قرآن میں سورہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کا قرآن نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی مؤثر ہیں، جیسے سورۃ النساء ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر صورتوں کو دیکھیں، حیوانات کے اوپر مشتمل ہیں، حشرات پر مشتمل ہیں۔ یہ انسان کی زندگی میں مادی یا معنوی اعتبار سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن کے عنوان سے انشاءاللہ موضوع کے اعتبار سے ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج ہم جن کے عنوان سے جس موضوع کو مطالعہ کریں گے وہ اس کے لغوی معنی ہے، اور قرآن کی آیات کے تناظر میں اس کی ظاہری خلقت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اس کی ظاہری خلقت کیسی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی آگے آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک لغوی معنی کی بات ہے، میں آپ کے سامنے تیزی سے بعض اہل لغت کے بیانات کو ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ اہل لغت کے کلمہ جن کے حوالے سے زیادہ اختلاف وارد نہیں ہوا۔ کلمہ جن کے نون کے اوپر تشدید ہے، جیم نون نون، 2 دفعہ نون ہے، 3 حرفوں سے یہ کلمہ بنا ہے۔ اردو فارسی میں یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسا کہ عربی زبان میں یہ موجود ہے۔ سب سے قدیمی ترین عربی کی لغت جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کے ایک شخصیت خلیل بن احمد فراہیدی کی ہے کہ یہ شخصیت اس نے کتاب العین کتاب لکھی، عربی زبان میں سب سے پہلی لغت ہے۔ اس لغت میں جو جن کا معنی ذکر کیا گیا ہے وہ بقیہ لغات سے کچھ ہٹ کر ہے، لیکن اصل معنی وہی ہے۔ اصل معنی اس کا ہے پوشیدگی، مستور، ستر یا ستر، تستر، چھپا ہوا ہونا یا چھپا دینا، یعنی پوشیدگی اس کا اصل معنی ہے۔ اور عربی زبان میں جہاں جہاں پہ اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں وہاں پہ یہ معنی برابر پایا جاتا ہے۔ مشتقات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اصلی حروف قائم رہتے ہیں، آس پاس حروف کا اضافہ کر کے نئے کلمات اس سے اشتقاق دیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ جو نئے کلمات اضافہ کر کے بنائے جا رہے ہیں سب میں یہ والا معنی موجود ہے۔ میں چند کی مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ جنین، چونکہ وہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ جنین کہلاتا ہے، کیونکہ پوشیدہ ہے ماں کے پیٹ میں اس لیے اسے جنین کہتے ہیں۔ اسی طرح رات چیزوں کو چونکہ ڈھانپ دیتی ہے اس لیے عربی زبان میں اجنہ اللیل، کہ رات نے ڈھانپ دیا، تاریکی رات کی چھا گئی، کیونکہ وہ ڈھانپ دیتی ہے اس لیے اس کے لیے بھی کلمہ اجنہ استعمال ہوا ہے۔
اسی طرح انسان جس چیز سے دشمن کے مقابلے میں اپنے جسم کو چھپاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں جنتن، ڈھال جیسے ہے۔ اب اس میں بھی آپ کلمات جیم نون نون دیکھ رہے ہیں، ڈھال کو کیوں جنتن کہتے ہیں؟ جیسے کہا گیا کہ الصوم جنتن نار، جہنم کی ڈھال ہے، کیونکہ جو مد مقابل آگ ہے اس آگ سے جسم ڈھمپا ہوا ہے، اس آگ سے جسم پوشیدہ ہے، جو چیز پوشیدہ کر رہی ہے وہ ڈھال کہلاتی ہے، اس کو پوشیدہ کرنے کی بنیاد پہ اس جہت سے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جنتن، جیم کے اوپر ضمہ۔ اسی طرح سے جنت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کلمہ جنت۔ جنت کو کیوں جنت کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیا والوں سے وہ پوشیدہ ہے، یا حد اقل دنیا والوں سے اس کا اجر و ثواب اور اس کی نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے جنت کو جنت۔ آپ دیکھیں پوشیدہ کلمہ ہر جگہ پہ یہ لفظ وارد ہو رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ باغ جو درختوں سے ڈھکا ہوا ہو اسے بھی جنت کہا جاتا ہے۔ جنت کا کلمہ اس باغ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو کاملاً درختوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ جہاں جہاں پہ جیم نون نون کا لفظ ہے وہاں پہ پوشیدگی، ادھر مخفی ہونا یا تستر مستور ہونا اس کا کلمہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر عقل چھپ جائے اس کو کہتے ہیں جنون۔ کلمہ جنون عربی لفظ ہے، مجنون یعنی جس کی عقل جو ہے وہ چھپ کے رہ گئی ہے، پوشیدہ جس کی عقل ہو گئی ہے۔ انہی میں سے ایک کلمہ جن ہے، یعنی وہ وجود کہ جو حواس سے انسان کے نظر نہیں آتا، حواس کی دسترس میں نہیں آ پاتا، ہمارے 5 سینسز کی دسترس میں نہیں آ پاتا۔ اس کو چونکہ یہ پوشیدہ ہے اس لیے ایسی خلقت کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جن۔ اب آپ آئیں، جب میں نے چند مشتقات آپ کی خدمت میں بیان کیے، ہم اہل لغت سے ادھر استفادہ کرتے ہیں۔ خلیل بن احمد فراہیدی نے ذکر کیا ہے کہ جن اصل میں، اب ہم جن کے متعلق بس دیکھیں گے، بقیہ میں نے مشتقات آپ کو بیان کر دیے، کیونکہ لغت کی کتاب میں جب آپ جائیں گے تو اس میں اس کے تو تمام کے تمام مشتقات ذکر کیا جاتے ہیں۔ مثلا کلمہ جنین کا معنی، اجنہ کا معنی، اجنہ قرآن میں کلمہ استعمال بھی ہوا ہے کہ تم لوگ اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین تھے، جنین کی جمع اجنتن ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے جنتن، جنون کو بھی کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کفار یہ طعنہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ مشتقات آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم ذات جن کے بارے میں لغت سے دیکھتے ہیں کہ کلمہ جن استعمال ہوا ہے وہ کس طرح سے ہے۔ خلیل بیان کرتے ہیں کہ جان کی اولاد جن کہلاتی ہے۔ جان، جیم الف نون، نون کے اوپر شد، جان کی اولاد کیا کہلاتی ہے؟ وہ جن کہلاتی ہے۔ اس جگہ پہ قرآن کی آیت کے اوپر بھی آپ توجہ کریں کہ قرآن میں کلمہ جان استعمال ہوا ہے، اس لیے اختلاف ہے، اس لغت کی وجہ سے ہی مفسرین میں اختلاف ہے کہ آیا جان وہ ابو الجن ہے یا جان سے مراد تمام جن مراد ہے۔ جیسے بنی آدم کہا جاتا ہے تو آدم کون ہے؟ تمام کے تمام انسانوں کی اولاد، انسانوں کے باپ، اور تمام کے تمام انسان کس کی اولاد ہیں؟ آدم کے۔ تمام کے تمام جن کس کی اولاد ہیں؟ اس لغت کے مطابق، کتاب العین کے مطابق، تمام کے تمام جن جس کی اولاد ہے اسے کہتے ہیں جان، اور جان کی جمع آتی ہے جنتن، من الجنت والناس۔ سورۃ الناس کے اختتام پہ آپ نے پڑھا ہوگا من الجنت والناس، ادھر بڑی توجہ رہنی چاہیے۔ جنت والناس، جیم کے اوپر اگر ضمہ ڈالتے ہیں تو جنہ بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈھال۔ جیم کے اوپر فتح زبر ڈال دیں تو یہ جنت بن جاتا ہے، جیم کے اوپر کسرہ آ جائے تو یہ جنہ یعنی جان کی جمع جنہ بن جاتی ہے۔ بس یہاں اس تعبیر کے مطابق کلمہ جان کیا ہے؟ کلمہ جان در حقیقت وہ ایک لفظ ہے، آدم علیہ السلام کی طرح کتاب العین کے مطابق باپ کہلائے گا۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے 2 جگہ پہ اسے ذکر کیا۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ من نار السموم، کہ ہم نے ان سے پہلے خلق کیا ہے جان کو، کس سے؟ ایک زہریلی آگ سے۔ سموم زہر کو کہتے ہیں سموم یعنی زہریلی آگ سے جان کو پیدا کیا۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، مارج کہتے ہیں مخلوط قسم کی شے، آگ سے مخلوط کی ہوئی شے سے اللہ نے جان کو خلق کیا۔ ادھر کلمہ جان کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہے۔ آیا جان سے مراد تمام جنوں کا باپ، یعنی جیسا تمام انسانوں کے والد یا باپ وہ آدم علیہ السلام ہے، تمام جنوں کا باپ جان ہے؟ یہ ایک رائے ہے، کتاب العین سے بھی آپ نے ملاحظہ کیا اور مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ جان کلمہ وہ اسی طرح استعمال ہو رہا ہے جیسے ناطق انسان کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ذات کہ جو انسان کے مقابلے میں پوشیدہ ہے، جن ہے،
جن تمام جنوں کو جان کہتے ہیں. جان اور جن یعنی ایک ہی ہے. بس کلمہ جان کے کتنے معنی ہو گئے؟ دو. ایک معنی ہے کہ تمام جنوں کا باپ. دوسرا معنی ہو گیا نہیں، جن اور جان ایک ہی شے ہیں. زیادہ تر مفسرین نے اس دوسرے معنوں کے لیے، لیکن پہلے معنی بھی بعید نہیں ہے، مراد لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.